वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर राना टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के एक शहर मियां चन्नू में एक मिज़ाइल आकर गिर गया, जिससे शुक्र है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि इंडिया को ये देखना चाहिए ये किस तरह से ये मामला पेश आया, जिस पर इंडिया ने कहा कि जी हमसे ये गलती से हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हम तो बहुत इस पर जो है इसकी तफ्तीश करवाते हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ है। हमारा तो कोई इसमें यानी कि नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं था, कोई भी हम इस तरह का अमल दरामद नहीं करना चाहते थे। लेकिन यार ये कोई मजाक हो रहा है, ये कोई मजाक है यार। आपके जो है उधर से बम आके इधर गिरते हैं। भाई हम एटॉमिक पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, आप भी एटॉमिक पावर हैं। आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इधर तो जंग लग सकती है, एटॉमिक जंग हो सकती है। तो खैर इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया अपने हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशंस, देखभाल और मायने के तरीक़ों का असर नो जायज़ा ले रहा है। खबर रसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले इंडियन मिज़ाइल के मामले पर पार्लियामेंट को आगाह करते हुए राजनाथ सिंह का कहना था कि हम अपने हथियारों के निज़ाम की हिफाजत और सिक्योरिटी को इंतहाई तरजीह देते हैं और अगर इस निज़ाम में कोई कमी पाई गई तो इसे फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया जब गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ इंडियन की जानिब से एक मिज़ाइल मामूल के मुआयने के दौरान पाकिस्तान की जानिब दाग दिया गया। ये कौन सा जी आपका मुआयना था जी, जो आप मुआयना कर रहे थे, मामूल का मुआयना जो इधर आगे आपने दाग दिया। ये मिज़ाइल पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू के करीब गिरा था, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि इस मिज़ाइल का वॉर हेड फॉल नहीं था। इधर से महसूस हो रहा है कि यार वाकई उनसे गलती से हुआ, लेकिन यार बात ये है कि अगर गलती से हुआ तो आप लोगों को इतना भी यानी कि शऊर नहीं है कि भाई ये कोई बम है, कोई इससे जानी नुकसान हो सकता है, ये किधर जा रहा है, एक एटॉमिक पावर के मुल्क को क्रॉस करने जा रहा है, इससे क्या नताइज निकल सकते हैं। खैर इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस संगीन कोताही की मुश्तरका तफ्तीश का मुतालबा किया गया था और नई दिल्ली से गलती से मिज़ाइल फायर होने के मुस्तकबिल में रोके जाने के हवाले से मौजूद हिफाजती तदाबीर की वजाहत मांगी गई थी। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता चंद माह में कशीदगी कम हुई है, ताहम अस्करी माहिरीन ने माजी में इन दोनों जोहरी हथियारों से लैस ममालिक के दरमियान इस नोयत की गलतियों के इम्कान की तंबीह की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 बाकायदा जंगें लड़ चुके हैं। यार बात यह है, हमारी तो पहले जंगें हुई हैं भाई, आप क्यों इस तरह पंगे करते हो, ज़रा ध्यान से चला करो, इस तरह के काम ना किया करो भाई। हम जो हैं हम इधर कलमा शहादत पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर आप जंग लड़ेंगे या आप कोई इस तरह की भोंडी हरकतें करेंगे तो भाईजान शेख रशीद साहब ने सही फरमाया, सही बताया कि हमने यहाँ शबरात पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखे, लेकिन हम आपसे जंग नहीं चाहते। हम आपसे जंग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप भी इसमें नहीं बचेंगे, आप भी निस्तो नबूद हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते। इंसानियत को ज़िंदा रहना चाहिए। हमारे इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि हमें आपस में दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है, और जो हम दोनों मुल्कों में गुर्बत है ना, गुर्बत उसको ख़त्म करना चाहिए। खैर मोदी साहब ने तो कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन अब जो है ज़रा बर्फ़ पिघल रही है और दोस्ती के हाथ एक दूसरे की तरफ फैलाए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का मज़ीद कहना था कि इंडिया ने इस वाक़े पर आला सतही तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने पार्लियामान को आगाह किया है कि इस वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं हाउस पार्लियामान को तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारा मिज़ाइल निज़ाम इंतहाई महफूज और काबिल एतमाद है। ताहम इन्होंने ये वजाहत नहीं की कि लॉन्च किए जाने वाला मिज़ाइल किस नौइयत का था। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजती तदबीर और प्रोटोकॉल्स आला तरीन मयार के हैं और इनका वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता है। वक्तन फ़वक्तन यार जायज़ा तो लिया जाता है, लेकिन भाई ये बात समझ से बाहर है कि आपका जो सा एक मिज़ाइल इधर आके गिर गया, भाई कोई मजाक थोड़ा हो रहा है इधर। बालाकोट हमला जिसने इंडिया और पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली बदल दी, वो छक्का जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुमकिना जंग टाल दी। पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ था। इंडियन वजारत दिफा का एतराफ़, पाकिस्तान
اپنی حدود میں انڈین برہموس کا گرنے کا معاملہ میزائل کسی بڑے شہر کی طرف جاتا تو کیا ہوتا؟ یاد رہے کہ 11 مارچ کو انڈیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعتراف کیا تھا کہ 9 مارچ کو پاکستان کی حدود میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر انڈیا سے فائر ہوا تھا، جس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انڈیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا 9 مارچ کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کے باعث میزائل حادثاتی طور پر فائر ہو گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ اگرچہ یہ حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، مگر ہمیں یہ جان کر اطمینان ہوا ہے کہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یار بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا انڈیا میں رہے ہیں، اس لیے ہمیں جو ان سے ہے نا ادھر سے لگاؤ بھی ہے، محبت بھی ہے۔ لیکن ادھر کی جو گورنمنٹ ہے نا، جب وہ اونچے ہوچے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو جوش دلواتے ہیں نا کہ یار چھوڑ ہی دو یہ بات۔ اس واقعے کے اگلے روز پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ICPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر بابر افتخار نے ذرائع ابلاغ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انڈیا کی طرف سے بدھ کی رات اڑتی ہوئی ایک تیز رفتار چیز ضلع خانیوال کے علاقے میاں چنو میں گری ہے، جو غالباً ایک میزائل ہے، لیکن یقینی طور پر یہ ان آرمڈ جو بارود یا دھماکے خیز مواد سے مسلح نہ ہو تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف نے 11 مارچ کو ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ 40,000 فٹ کی بلندی پر سپر سونک میزائل پاکستان کی سرحد میں آیا۔ اس میزائل کے لانچ ہونے کے بعد انڈیا کو یہ بتانے میں 2 دن کا عرصہ لگا کہ میزائل حادثاتی طور پر لانچ ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا پر اس سے کیا سوالات اٹھتے ہیں کہ یار میزائل ہی آپ کا ادھر آ جاتا ہے، بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا؟ کوئی ذرا اپنی آرمی کو کہیں کہ بھائی خیال کریں، اس طرح کے کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا کوئی محلے میں کوئی 2 لوگ بیٹھے ہیں کہ بھائی ادھر سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انڈین عسکری میگزین فورس کے ایڈیٹر پروین سونے نے 12 مارچ کو BBC کو بتایا تھا کہ پاکستان نے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیا ہے، جو کہ جمہوری حکومت میں ہونا چاہیے، لیکن اس سے انڈیا پر اٹھنے والے سوالات کی شدت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوالات کیے جانے چاہیے، لیکن اسلحے کے استعمال اور جوابی کارروائی پر زور دینا صحیح نہیں ہے۔ ہم تو یار پہلے ہی کہتے ہیں کہ کیوں تم یہ آئے دن جو ان سے ہمیں دھمکیاں دینے لگ جاتے ہو؟ بھائی آپس میں ٹریڈ کرو، ایک دوسرے ملک کی غربت کو ختم کرو، آپس میں پیار محبت جو ان سے وہ بڑھاؤ۔ دفتر خارجہ نے سیٹرڈے کے روز بیان میں کہا تھا اس واقعے نے مزید سوالات کو جنم دیا ہے جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ انڈیا وضاحت کرے کہ حادثاتی طور پر میزائل فائر ہونے جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اور طریقے موجود ہیں، خصوصاً اس واقعے کی تفصیلات سے متعلق پاکستان کو آگاہ کیا جائے۔ انڈیا کو اس میزائل کی قسم اور تفصیلات سے متعلق پاکستان کو وضاحت دینی ہوگی جو پاکستان کی زمین پر گرا۔ انڈیا کو یہ وضاحت بھی دینی ہوگی کہ یہ میزائل کس راستے پر تھا اور کیسے اچانک اس کا راستہ تبدیل ہوا اور یہ پاکستان میں داخل ہو گیا۔ بھائی جان یہ وضاحت دینی پڑے گی آپ کو کہ کس طرح سے یہ پاکستان میں آ کر داخل ہو گیا۔ کیا اس میزائل میں خود کو تباہ کرنے کا میکانزم موجود تھا؟ کیا معمول کی مشقوں اور دیکھ بھال کے دوران بھی انڈیا میں میزائل داغے جانے کے لیے ہر دم تیار رکھے جاتے ہیں؟ انڈیا نے فوری طور پر پاکستان کو آگاہ کیوں نہیں کیا کہ حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا ہے، اور اس بات کا انتظار کیوں کیا گیا کہ پاکستان کی جانب سے اس واقعے کا اعلان کیا جائے گا اور وضاحت مانگی جائے گی؟ دیکھیں جی یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے ہو گیا تھا تو آپ اسی وقت پاکستان کو آگاہ کرتے کہ بھائی ہم سے غلطی سے یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی جو ہمیں بھی پتہ ہوتا۔ آپ نے اس چیز کا کیوں انتظار کیا کہ ہم آپ کو کوئی جواب دیں اس کا؟ اتنی بڑی نااہلی کو دیکھتے ہوئے انڈیا کو یہ وضاحت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا اس میزائل واقعی اس کی مسلح فوج کے ہاتھ میں ہی ہیں یا پھر کسی اور کے۔ اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں، آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں یہ میزائل، یا کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ لگ گئے ہیں؟ بھائی یہ بھی بتا دیں۔ بیان میں واضح کیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کم فاصلے اور جواب دینے کے وقت کے باعث کسی بھی جانب سے ایسے کسی واقعے کی غلط تشریح جوابی حملے کی شکل میں نکل سکتی ہے جس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ جوہری ماحول میں ایسے واقعے کا سختی سے نوٹس لے۔ لو جی بین الاقوامی برادری کو دیکھ لیں، اگر یہ پاکستان کی طرف سے گیا ہوتا نا
تو ہم پر وہ سینکشنز انہوں نے لگانے تھے، وہ تنقید کرنی تھی، کہنا تھا جی یہ کیسے ہو گیا، یہ آپ کی جو سی آرمی سے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو انڈیا کی طرف سے ہوا ہے تو بھائی کوئی بات ہی نہیں کرتا، بات کی ہے لیکن وہ اس طرح سے مذمت نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے. پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈیا کی جانب سے اندرونی کورٹ آف انکوائری کے ذریعے اس حادثے کی تحقیقات کا فیصلہ ناکافی ہے، کیونکہ یہ میزائل پاکستان کی حدود میں گرا ہے. اس لیے پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ اس واقعے کے حقائق طے کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقات کی جائیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں انڈین ناظم العمور کو سیٹرڈے کے دن طلب کیا گیا تھا، جنہیں پاکستانی حدود میں حادثاتی طور پر میزائل گرنے کے واقعے پر پاکستان کے شدید خدشات سے آگاہ کیا گیا. بیان کے مطابق انڈین ناظم العمور سے یہ کہا گیا تھا کہ اتنے سنجیدہ معاملے کو ایک سادہ وضاحت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کو اس بات کی توقع ہے کہ جوہری ماحول میں حادثاتی یا بنا اجازت میزائل لانچ سے جڑے سیکیورٹی پروٹوکولز اور تکنیکی حفاظتی انتظامات کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اچھا جی، بات پھر ادھر آگے ختم ہوتی ہے کہ بھائی انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہماری کوئی تکنیکی خرابی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اب پاکستان نے ان سے بہت سے سوالات کیے ہیں کہ ان کے ہمیں جوابات دیں تب ہم یہ مانیں گے، ہمیں بہت سے خدشات ہیں اس پر. تو انڈیا بھی جو ہے اس کے بارے میں اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی ہم سے واقعی ہوا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی تکنیکی خرابی ہو، لیکن یار اتنی بڑی تکنیکی خرابی اگر آپ سے ہو جائے تو یہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں آپ کی آرمی پر، آپ کے ڈیفنس سسٹم پر، آپ کے ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یار آپ تکنیکی خرابی کے باعث اس طرح کا وقوع پیش آ جائے تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اللہ حافظ.